تو کسی بھی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت کے دروازے کے قریب تک لے کے آ جائے. باقی جنت میں داخل ہونا تھا تو جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو مور نے سانپ کو بلایا. سانپ کو بلانے کے بعد میں مور نے اس سے کہا کہ شیطان کو جنت میں پہنچانا. مور خود تو تیار ہوا ہی، مگر اس نے سانپ کو بھی تیار کرنے کی کوشش کی. اور اس نے چونکہ کہا شیطان سے کہ میں لے آؤں گا جنت کے دروازے کے قریب، تو کیسے لایا؟ مور نے ناچنا شروع کیا، پر پھیلائے. تو واقعی جب یہ پر پھیلائے اور ناچتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، دل بہلتا ہے دیکھ کر. حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، حضرت حوا نے دیکھا، پر پھیلائے مور ناچ رہا ہے. اچھا لگا، دیکھنے لگے، طبیعت مائل ہو گئی. یہ آگے آگے ناچتا ناچتا چل رہا ہے. حضرت آدم و حوا اس کو دیکھتے دیکھتے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ناچتے ناچتے جنت کے دروازے کے قریب آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا دونوں اسے دیکھتے دیکھتے، اسے دیکھ کر چونکہ دل بہل رہا تھا، اسے دیکھتے دیکھتے دونوں بھی جنت کے دروازے کے قریب آ گئے. ادھر شیطان نے سانپ سے بات کی، مور لے کے آیا سانپ کو کہ بھئی اسے جنت میں پہنچانا ہے. اس نے کہا بھئی نہیں پہنچا سکتے. کیسے پہنچائیں گے؟ تو شیطان نے کہا تو ایک کام کر، اپنے منہ کے اندر مجھے منہ کھول، میں تیرے منہ کے اندر بیٹھ جاؤں گا اور تو مجھے جنت میں پہنچا دے. سانپ نے منہ کھولا، منہ کے اندر شیطان بیٹھ گیا اور شیطان کو سانپ جنت کے اندر لے آیا. جب جنت کے اندر لا کر منہ کھولا، شیطان باہر نکل کے آیا. ادھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا دونوں موجود ہیں. شیطان سانپ کے منہ کے اندر سے نکلا. شیطان کو حضرت آدم نے دیکھا اور اس کی شکل کیسی؟ فرمایا گیا بندر جیسی اس کی شکل، خنزیر جیسا اس کو اللہ نے بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ جنت کے اندر پہنچا، شیطان کو دیکھا حضرت آدم نے، فرمایا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ تو یہاں کس وجہ سے آیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اب شیطان کا مکر دیکھو، کہنے لگا اے آدم، آپ کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، آپ کی وجہ سے مردود ہو گیا، آپ کی وجہ سے شیطان بن گیا. اے آدم سنو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں اپنی غلطی پہ نادم ہو گیا ہوں. میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی غلطی پہ نادم ہوں، افسوس ہے مجھے، میں نے کیوں سجدہ نہیں کیا. کاش میں نے اس دن سجدہ کر لیا ہوتا تو میں آج مردود نہ بنا ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ شیطان کہنے لگا میں بڑا نادم ہوں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے سفارشی بن جائیے، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرا معروضہ پیش کر دیجئے. اللہ میری توبہ کو قبول کر لے. چونکہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اسی لیے آپ کے پاس میں آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے اتنا سنا، آپ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر تو نادم ہو گیا ہے، اگر تو توبہ کرنے آیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، چل توبہ کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے عزیزو یاد رکھنا، مگر شیطان تو ٹھہرا شیطان، اس کے اندر تو مکر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو کسی اور مقصد سے آیا تھا، یہ توبہ کرنے نہیں، یہ تو اس لیے آیا تھا کہ حضرت آدم کو، حضرت حوا کو جنت سے کیسے نکالا جائے. تو اس نے شیطان نے پھر اب جب بات چیت شروع ہو گئی تو حضرت آدم سے کہنے لگا، یار حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے آدم، آپ کو اللہ نے جنت میں رکھا ہے لیکن آپ انسان ہیں،
آپ ایک دن مر جائیں گے، آپ کو موت آ جائے گی۔ جب شیطان نے اتنا کہا اچھا، حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا ایک دن موت آ جائے گی، پھر آپ جنت سے نکل جائیں گے، پھر یہ رنگینیاں، پھر یہ جنت کی رانائیاں، یہ جنت کی خوبصورتی، یہ جنت کی نہریں، یہ جنت کے میوہ جات کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح فرشتے ہیں انہیں موت نہیں آئے گی، آپ اسی طرح ہو جائیں گے، آپ کو موت ہی نہیں آئے، آپ فرشتوں کی طرح ہو جائیں۔ کہا اچھا کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ شیطان کہنے لگا جب موت آتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا تڑپتا ہے انسان، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سب بتانے لگا۔ شیطان نے وہی کر کے دکھایا جس طرح سے کسی انسان کو موت آتی ہے اور وہ تڑپتا ہے، مرنے والے کو جب تکلیف ہوتی ہے وہ تڑپتا ہے، اس نے اسی طرح تڑپ کر دکھایا، ویسی شکل بنا کے دکھائی، ویسا ہی کر کے دکھایا۔ کہنے لگا جب موت آئے گی یہ عالم ہو جائے گا، جب موت آئے گی یہ کیفیت ہو جائے گی، جب موت آئے گی یہ حال ہو جائے گا۔ اے آدم میں چاہتا ہوں آپ کو موت نہ آئے، آپ فرشتوں کی طرح ہو جائیں۔ اے آدم میں یہ چاہتا ہوں آپ کو کبھی جنت سے نہ نکالا جائے۔ حضرت آدم نے فرمایا کیسے ہوگا یہ سب؟ کہنے لگا جنت کے اندر ایک درخت ہے، اس کا جو پھل ہے اگر اس پھل کو تم نے کھا لیا تو تم کو کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی تمہیں جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ کہنے لگا پھل کھا لو، گیہوں، گندم، اور فرمایا گیا جو آج کا گندم ہے نا یہ چھوٹا سا، ایسا گندم نہیں تھا اس وقت، اتنا بڑا جیسے کہ بڑا سا تربوز ہوا کرتا ہے، اتنا بڑا تھا۔ اور یہ جو اس کے بیچ میں نشان ہوتا ہے نا، گیہوں کے دانے کے بیچ میں نشان، فرمایا گیا یہ نشان اس لیے ہے کہ اس وقت میں گندم بڑا تھا، تو جب اس کو کھایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے تو اس طرح کھایا تھا کہ آدھا حضرت حوا نے کھایا تھا، آدھا حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا تھا، تو اسی وقت سے اس گندم کے اندر وہ نشان پڑ گیا، اس وقت کو، تاکہ اس گندم کو دیکھ کر وہ وقت بھی یاد آتا رہے، تو وہ نشان پڑ گیا، نشانی بن گئی۔ جیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس کو کھا لو، اگر اس پھل کو تم نے کھا لیا کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو کیسی بات کرتا ہے، میرے رب نے منع کر دیا ہے، پروردگار نے مجھے روکا ہے، جس کام سے میرا رب مجھے روکتا ہے میں اس کام کو ہرگز نہیں کروں گا، جس کام سے اللہ نے مجھے روک دیا میں وہ کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، حضرت حوا نے بھی انکار کر دیا، دونوں آ گئے، اس کا تو کام نہیں بنا۔ اس نے کہا کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا، کوشش تو بہت اچھی کی میں نے، بہت چاہا کہ کھا لیں مگر انہوں نے کھایا نہیں، انہیں اللہ کے فرمان، اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، پھر موقع دیکھوں گا، پھر موقع سے کام کروں گا۔ ایک دن حضرت حوا کو اس نے تنہا دیکھا تو اس نے کہا ان کو بہکاتا ہوں، تو حضرت حوا کو بہکانے لگا۔ حضرت حوا سے آ کر کہنے لگا کھا لو دانے گندم، اگر تم نے اس کو کھا لیا تو دیکھو کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی جنت سے نہیں نکلنا پڑے گا۔ حضرت حوا نے انکار کر دیا میں نہیں کھاؤں گی۔ حضرت حوا نے انکار کیا تو کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا اس کو کھانے سے۔ کہنے لگا میں تمہیں پہلے کھا کر دکھاتا ہوں، میں کھاؤں گا تم دیکھنا کچھ نہیں ہوگا، اگر تمہیں دکھائی دے کہ اس سے کھانے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو تم بھی کھا لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی، تمہاری میری ماں، نسل انسانی کی ماں حضرت حوا نے دانے گندم اس کے سامنے، شیطان نے جو ہے پہلے کھا کر آپ کو دکھایا، جب شیطان نے کھایا تو کہنے لگا دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو عورت چونکہ ناقص العقل ہوتی
ہوتی ہے. حضرت حوا کو لگا ہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حوا نے وہ دانے گندم کھا لیا. اللہ اکبر وہ پھلا آپ نے کھا لیا اور ساتھ بھی لے کر گئی, اپنے ساتھ بھی اس کو لے کر گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو جا کر دیا کہ لو اس کو کھا لو. حضرت آدم علیہ السلام نے کھانے سے انکار کیا تو کہنے لگی کچھ نہیں ہوگا. اس نے بھی کھا کر دکھایا, میں نے بھی کھا لیا, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہونے والا ہے. ویسے ہی روکا گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. چونکہ عورت کے اندر یہ بات ہے, عورت اگر اپنے شوہر سے کسی بات کو کہے تو کہیں نہ کہیں آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے. حضرت حوا نے کہا تو حضرت آدم کو دماغ میں بات آ گئی, چلو کھا لیا جائے, کچھ نہیں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی دانے گندم کو کھا لیا. جیسے ہی کھایا اللہ نے فرمایا فنسیا, اے آدم کیا ہوا, بھول گئے, بھول گئے. اے آدم دانے گندم کھانے سے پہلے مجھ سے معلوم کر لیا ہوتا, اپنے رب سے معلوم کر لیا ہوتا. آدم میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, مجھ سے معلوم کر لیا ہوتا, لیکن بھول گئے, شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, ہو گئی بھول, جنت سے نکال دیا گیا. اللہ نے فرمایا اب زمین پر چلے جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام برہنہ, جسم پر کوئی کپڑا نہیں. چونکہ جنتی لباس کیا ہے, یہ جو ناخون ہمارے ہیں نا, یہ جنتی لباس ہے. پورے جسم کو یہ جس طرح ابھی انگلی کے اوپر کے حصے کو یہ ناخون کور کرتا ہے نا, اسی طرح کا لباس پورے جسم کو کور کرے گا. یہ جنت کا لباس ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت میں تھے تو دونوں کا لباس یہی تھا. ان کے پورے جسم پر یہی ناخون والا لباس تھا جو پورے جسم کو کور کیے ہوئے تھے. مگر جب اللہ نے جنت سے نکالا تو وہ جو جسم پر لباس تھا ناخون کا وہ بھی ختم ہو گیا, صرف انگلیوں میں رہ گیا, صرف انگلیوں کے اندر. ہر انسان کی انگلیوں میں یہ جنتی لباس پیروں کی اور ہاتھوں کی انگلیوں میں ناخون کی شکل میں ہے. اور یہ یاد دلاتا ہے کہ یہی ایک دن جب جنت میں بندہ جائے گا تو یہی لباس پورے جسم پر اس کے ہوگا. زمین پر حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا دونوں آ گئے, برہنہ ہے, شرم آ رہی ہے, کیا کریں, جسم کو کیسے چھپائیں. پتوں سے اپنے جسم کو چھپا لیا, پتوں سے اپنے وجود کو چھپا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے عزیزو, ایک بھول ہوئی, اور وہ بھی کیسی بھول کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. ایک بھول ایسی کہ اس بھول کی وجہ سے لاکھوں نبی دنیا میں آئے, اس بھول کی وجہ سے لاکھوں ولی دنیا میں آئے. اس بھول کے سبب تمہارے میرے نبی کائنات کے والی سید کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اے لوگو, اس میں تو منشاء رب بھی ہے, اس میں تو مشیت بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. زمین پر آنا, اور زمین پر آنے کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے انسانیت کو زمین پہ قائم کر دیا, انسانوں کو زمین پہ آباد کر دیا. مطلب یہ محبوب کو بھیجنا تھا زمین پر, تو محبوب کو بھیجنے کے لیے اللہ نے یہ بھی ایک طریقہ, یہ بھی ایک ذریعہ بنایا. ادھر بھول بھی ہوئی, مگر بھول میں بھی اللہ کی مشیت, اس میں بھی اللہ کی حکمت کہ اس کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بلند کر دیا. زمین پر آئے, اللہ نے فرمایا اب یہی زمین پہ تمہیں یہی کما کر کھانا. جنت سے حضرت آدم علیہ السلام بھی نکلے, حضرت حوا بھی نکلی, مور بھی نکلا, سانپ بھی نکلا, شیطان کو بھی پھینکا گیا. باز کے دشمن بن گئے. سانپ مور کا دشمن بن گیا, مور سانپ کا دشمن, مور شیطان کا دشمن, سانپ شیطان کا دشمن. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. سزا بھی ملی. کیا سزا ملی؟
مور بڑا خوبصورت تھا، اپنی خوبصورتی پہ اتراتا تھا، ناز کرتا تھا، اور جب تعریف کی تھی شیطان نے اسی بہکاوے میں آ کر شیطان کو شیطان کا ساتھ دیا تھا، تو اللہ نے اس کے سارے جسم کو خوبصورت رکھا، مگر پیروں کے اس کے جو اللہ نے کالا کر دیا، پیروں کی رنگت کو بگاڑ دیا۔ پیر ایسے کہ ناچتا ہے، خوش ہوتا ہے، مگر اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو پیروں کو دیکھ کر یہ مور فوراً رونے لگتا ہے۔ سانپ کو بھی سزا ملی، اونٹ کی برابر اونچا تھا، مگر سزا ملی تو کیا ہوا؟ اللہ نے سزا دی، پیر چھین لیے گئے، فرمایا اب زمین پر تجھے رینگنا پڑے گا، مٹی کو کھائے گا، جنت سے نکال دیا گیا، زمین پہ پھینک دیا گیا، سزا مل گئی، پیر بھی لے لیے گئے، اب زمین پہ رینگنا ہے، اور زمین پر رینگتے ہوئے مٹی کو کھا کے گزارا کرنا ہے، کیڑوں کو کھا کے گزارا کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا، شیطان کو بھی پھینک دیا گیا، مگر حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر التجائیں کرنے لگے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، آنسو بہانے لگے، رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر رہے، برابر 1-2 سال نہیں، 4, 6, 8, 10, 20 سال نہیں، حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، کتنا روئے میرے عزیزو، اللہ اکبر کبیرہ، 300 سال تک روتے رہے، 300 سال کا زمانہ روتے روتے گزر گیا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، پروردگار غلطی ہو گئی۔ 300 سال جب روتے روتے گزر گئے، تب خیال آیا جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش کے پائے پہ دیکھا تھا، ایک نام تھا، وہ نام کسی اور کا نہیں، میرے آقا کا نام تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ کون سا نام تھا؟ وہی نام جس کے لیے کسی شاعر نے کہا، دیکھنا گفتگو مہکے گی، سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑے گا وہ دہن مہکے گا، صرف ایک پھول کی پٹی پہ محمد لکھ دو، 1-2 پھول نہیں سارا چمن مہکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ میرے آقا کا نام جسے ایک نام نے ہزاروں ناموں کو عزت عطا کی ہے، وہ ایک نام جس کی شان یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا گیا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کل جب میدان محشر میں جب یوم حساب ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی، جب آخرت کا دن ہوگا تو قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر فرمایا ایک ایک قبر کے اندر سے 70 مردے نکل کے آئیں گے، برہنہ ہوں گے، جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر آئیں گے۔ جب صحابہ نے سنا عرض کرنے لگے اے آقا، اے تاجدار مدینہ، جب صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر آئیں گے تو یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنی اونٹنی پر آئیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں اپنی اونٹنی پر نہیں آؤں گا، میری اونٹنی پر میری شہزادی، میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں گی، وہ میدان قیامت میں وہ یوم حساب میری اونٹنی پہ سوار ہو کے آئیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے تو معراج کی رات براق سے وعدہ کر لیا تھا، براق نے رو کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آج آپ مجھ پر سوار ہو رہے ہیں، لیکن کل میدان محشر، کل قیامت میں بھی مجھ پر سوار ہو جانا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، میں براق پر سوار ہو کے آؤں گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
قیامت قائم ہو جائے گی، حضور تشریف لائیں گے براق پہ بیٹھ کر. میرے حضور نے فرمایا کہ اچھا یہیں پر میں آپ کو نام محمد کی فضیلت بتا رہا ہوں، مگر ایک بات سن لیجئے ٹھہر کے ذرا سا. 50,000 سال کا ایک دن ہے. کتنا؟ 50,000. اللہ 50,000 سال بہت کم نہیں ہوتے. جی فرمایا گیا کئی ہزار سال تو بدحواسی اور پریشانی کے عالم میں نکل جائیں گے. اللہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے. باپ بیٹے سے نظریں چرا رہا ہے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہے، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہے. کسی کو کسی کی نہیں، سب کو اپنی پڑی ہے، بس بھاگ رہے. سوا نیزے پہ سورج ہے. اے لوگوں ابھی گرمی کا موسم ہے، ابھی سورج کی بلندی دیکھو کتنی ہے، سورج کتنی اونچائی پر ہے، مگر دن میں جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا جاتا. اب غور کرو قیامت کے دن یہی سورج سوا نیزے پہ ہوگا، یوں بالکل سر پہ رکھا ہوگا. اس کی تپش اتنی زیادہ زمین تانبے کی طرح تپ گئی ہوگی. لوگ اپنے پسینوں میں نہا رہے ہوں گے. کئی ہزار سال گزر جائیں گے. کئی ہزار سال کے بعد میں یہ پریشان تمام انسان، تمام امتیں اولین سے آخرین تک جب سب پریشان ہوں گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے پروردگار، اے مولا، اے رب لم یزل ولا یزال، اب حساب کتاب شروع کر دے. اے اللہ، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، مالک دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. مولا حساب لینا شروع کر دے. مگر ہیبت اتنی ہوگی، خوف اتنا ہوگا، ڈر اتنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈر اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے تو سوچیں گے کیا کریں. آج کوئی راستہ ایسا نکل آئے کہ ہم بچ جائیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش کریں گے. تو لوگوں ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی آسانی سے حضرت آدم علیہ السلام مل جائیں گے، اتنی آسانی سے نہیں ملیں گے. فرمایا گیا جب یہ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش کریں گے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 4 5 دن نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، فرمایا گیا 500 سال لگیں گے. 500 سال کا زمانہ لگے گا حضرت آدم کو تلاش کرنے میں. 500 سال کے بعد میں حضرت آدم سے ملاقات ہوگی. 500 سال حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے، عرض کریں گے آج کام بنا دیجئے، آج سفارشی بن جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن حضرت آدم کا جواب ہوگا اذهبوا الى غیری. آپ فرمائیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں نہیں کر سکتا ہوں. حضرت نوح کے پاس پھر 500 سال میں یہ امتیں پہنچیں گی. آگے تمام انبیاء کو تلاش کرتی جائیں گی، جواب ایک ہی ملے گا، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. 500 سال کا زمانہ لگے گا. حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جواب پھر بھی یہی ہے، اذهبوا الى غیری. اب سب مایوس ہوں گے تو پھر صدا ہوگی، اے غم کے مارو گھبراتے کس لیے ہو. آج بروز قیامت تمہیں بخشوانے کے لیے وہ دیکھو آمنہ کا لال آ رہا ہے، وہ دیکھو دیکھو عبداللہ کا لخت جگر آ رہا ہے. وہ میدان محشر تو وہاں اللہ کی جانب سے ایک اعلان ہوگا، کیا؟ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قم ادخل الجنہ. اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا، اے محمد اٹھو، جنت میں چلے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. فرمایا گیا 1 نہیں 2 4 10 20 نہیں، پورے 70,000 لوگ اٹھیں گے. 70,000 اٹھنے کے بعد میں بغیر حساب و کتاب کے جنت کی طرف چل پڑیں گے. جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے مولا، تو نے اپنے محبوب محمد کو پکارا مگر یہ 70,000 کون چل پڑے بغیر حساب و کتاب کے؟ 70,000 لوگ چل پڑے. اللہ تو نے تو اپنے محبوب کو پکارا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں میں سب جانتا ہوں، میں نے بے شک اپنے محبوب کو پکارا تھا.
مگر یہ 70,000 جو چل پڑے یہ وہ ہے جو میرے محبوب کے نام کا صدقہ کھاتے تھے۔ انہوں نے میرے حبیب کی محبت میں اپنے نام محمد رکھے تھے۔ اب یہ چل پڑے تو میری غیرت کو گوارا نہیں، میری رحیمی کو گوارا نہیں کہ جو میرے محبوب کے نام کا صدقہ کھانے والے جنت میں جا رہے ہو میں انہیں جنت میں جانے سے روک لوں۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے نام محمد کے صدقے میں ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ وہ نام ہے میرے حضور کا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے عرش کے پائے پہ نام دیکھا تھا محبوب خدا کا۔ میں نے جب جنت میں جنت کے درختوں کو دیکھا تھا تو درختوں کے پتوں پر نام تھا میرے آقا کا۔ جب جنت کے ستونوں کو دیکھا تو جنت کے ستونوں پہ نام میرے آقا کا۔ جہاں بھی نظر ڈالی نام محمد نظر آیا، جہاں بھی نظر ڈالی آقا کا نام احمد نظر آیا۔ تو پھر سوچنے لگے ہر جگہ وہ نام مجھے نظر آیا، اس سے پتہ لگ گیا وہ نام کسی بڑی عزت والی شخصیت کا ہے، وہ نام ان کا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ تو پھر عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں اے مولا میں تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اے مولا اپنے محبوب کے صدقے میری غلطی کو معاف کر دے۔ ادھر آقا کا وسیلہ پیش کیا، ادھر اللہ نے فوراً توبہ کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ بے شک۔ 300 سال تک رونے کے بعد میں جس غلطی کو اللہ نے جس توبہ کو قبول نہیں کیا تھا اور معاف نہیں کیا تھا، ایک لمحے کے اندر جب آقا کا وسیلہ پیش کر کے توبہ کی ہے تو اللہ نے توبہ کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اور انسانوں کو مزاج دیا، میرے حبیب کے وسیلے کے ساتھ آؤ گے تو تمہیں میری بارگاہ میں مقبولیت ملے گی، میرے محبوب کو چھوڑ کر آؤ گے میری بارگاہ میں کوئی مقبولیت نہیں ملنے والی۔ حالانکہ وہ خطا اجتہادی تھی، وہ مشیت کا ایک معاملہ تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کام سے روکا جائے شیطان اس کی طرف رغبت دلاتا ہے اور بندہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جانے لگتا ہے۔ انسانی فطرت میں یہ چیز ہے، آج بھی تو یہی ہوتا ہے، جس سے روکا جائے لوگ اسی کی طرف بھاگتے ہیں۔ اگر کہہ دو کہ ڈی جے کی طرف نہیں جانا ہے تو اور زیادہ جائیں گے۔ مسجد میں جانے کو امام تھک گئے، کہتے کہتے نہ جانے کتنے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، بس ایک ہی بات بولتے رہے لوگوں نماز کو آؤ نماز کو آؤ نماز کو آؤ، مگر لوگ جانے کو تیار نہیں۔ لوگ آج تک پہنچنے کو تیار نہیں، گنے چنے نمازی ہر مسجد میں اللہ اکبر کبیرہ، امام اور سارے مولوی نہ جانے کتنے مبلغ آج بھی کہہ رہے ہیں، برسوں سے کہہ رہے ہیں، کہتے چلے آ رہے ہیں اے لوگوں برائیوں سے رک جاؤ، اے لوگوں برائیوں سے رک جاؤ، شیطان تمہیں راغب و مائل کرتا ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، برائیوں سے باز آ جاؤ، مگر لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں۔ ڈی جے بجے بھاگ کر جائیں گے، رنڈیے ناچے بھاگ کر جائیں گے، ناچنے گانے کا پروگرام ہو پھر دیکھو ہنگامہ کتنا ہوتا ہے، پھر دیکھو مجمع کتنے لگتے ہیں، لیکن قبر کو ہم بھول جاتے ہیں، حشر کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اے لوگوں قبر کوئی آسان جگہ نہیں ہے، قبر کس جگہ کا نام ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا قبر ہر انسان کو دباتی ہے، مومن کو بھی دباتی ہے، نیک انسان کو بھی دباتی ہے، پرہیزگار کو بھی دباتی ہے، گناہگار کو بھی دباتی ہے، جہنمی کو بھی دباتی ہے، جنتی کو بھی دبایا کرتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے قبر سب کو دبا رہی ہے، نیک انسان کو بھی پرہیزگار کو بھی دبا رہی ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، پرہیزگار کو بھی قبر دباتی ہے، گناہگار کو بھی قبر دباتی ہے، مگر سنو سنو میرے عزیزو، میرے آقا نے فرمایا جب دوزخی کو گناہگار کو، جب کسی بدکار انسان کو، جب گناہگار کو
قبر دباتی ہے تو اس طرح سے دباتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر آپس میں اس طرح سے گھس جاتی ہیں، پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، پسلیوں کے چورا چورا ہونے کی آواز آتی ہے۔ فرمایا گیا انسان اس آواز کو نہیں سنتے، انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے وہ ان ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز کو سنتی ہے، بس انسان نہیں سنتا۔ تمام مخلوقات کو وہ آواز آتی ہے، سب سنتے ہیں، انسان نہیں سنتا۔ تو یہ تو گناہگار کو دباتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی ادھر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، چورا ہو جائیں گی۔ گناہگار کو دبائے تو ایسے دبائے، لیکن جب نیک انسان کو دبائے گی قبر، جب پرہیزگار کو دبائے گی، جب جنتی کو دبائے گی تو دبانے کا انداز کیا ہوگا؟ فرمایا گیا نیک انسان کو جب قبر دبائے گی تو دبانے کا انداز یہ ہوگا، اس طرح سے دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے کر، گود میں لے کر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں دباتی ہے۔ اس دبانے میں ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں کا پیار ہوتا ہے۔ جب نیک انسان کو قبر دبائے گی بالکل اسی طرح سے دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے۔ دبائے گی تو سب کو، مگر دبانے کا طریقہ الگ ہوگا۔ تو لوگوں مرنا ہے، قبر میں جانا، ذرا سا فکر کریں، ذرا سا خیال کریں، دنیا چھوٹ جائے گی، ایک دن مرنا ہے، ایک دن دنیا کو چھوڑنا۔ پھر انسان جب مرنے کے بعد میں نا عذاب میں گرفتار ہوگا، جب وہ عذاب برداشت کے باہر ہوں گے نا، وہ سوچے گا، جہنمی جہنم میں سوچیں گے کہ کاش ایک بار موت آ جائے۔ جہنمی جہنم میں فکر میں ہوں گے، سوچیں گے کہ بس ایک بار اور آ جائے بس موت، مگر موت تو نہیں آنے والی نا۔ وہاں تو موت کو بھی ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی، ختم تھا۔ مگر وہ دوزخی، وہ جہنمی جہنم میں سوچیں گے ایک بار موت آ جائے اور پھر ہم دنیا میں جائیں، پھر جتنی زندگی گزاریں صرف اللہ کی عبادت میں گزاریں، جتنی زندگی گزاریں اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، مگر پھر کچھ نہیں ہونا۔ ادھر جہنمیوں کو یہ فکر ہے، ادھر جنتیوں کو بھی ڈر لگا ہوا ہوگا، جنتی بھی ڈر رہے ہوں گے وہاں، کیونکہ انہیں وہاں پہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، میوے جات، انہیں پھل مل گئے، انہیں تمام نعمتیں مل گئیں، ان کے تو مزے آ رہے ہیں، مگر ایک ڈر ہے انہیں۔ وہ کیا ڈر ہے؟ سارے جنتی جنت کے اندر ڈر رہے ہوں گے، اس فکر میں ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں موت نہ آ جائے، جو ملا ہے وہ چھن نہ جائے۔ یہاں دنیا میں بھی تو یہ مالدار لوگ جو مزے کر رہے ہیں سوچتے ہیں یار مرے نہیں، بس مریں گے نہیں تو ایسی مزے آتے ہیں، مگر یہاں تو بھائی موت تو اللہ نے مقرر کر دی ہے، جس کی تب اسی وقت پہ آنی ہے اس کو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام زمین پر حکومت، ہوا پر حکومت، انسانوں پر حکومت، جنات پر حکومت، جانوروں پر حکومت، چرندوں پرند پر حکومت، سمندروں پر حکومت، ہر شے پر حکومت اللہ نے دی۔ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی پاور اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، دربار کے اندر ایک انسان بیٹھا ہے کہ اسی دربار میں حضرت ملک الموت آ گئے، روح قبض کرنے والا فرشتہ حضرت ملک الموت جب آئے، اللہ اکبر، انسانی شکل میں آئے، آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے آپ سب مجمع میں بیٹھے ہو، میں کسی کو غور سے دیکھنے لگوں، میں کسی کو گھور کے دیکھنے لگوں، اسی طرح اس محفل کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے، ملک الموت اسے گھور کر دیکھنے لگے، اسے غور سے دیکھنے لگے، وہ بڑا حیران ہے۔ اللہ اکبر،
اکبر کبیرہ، حضرت ملک الموت تو پھر چلے گئے، لیکن وہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر یہ کون آدمی تھا جو مجھے بڑی غور سے دیکھ رہا تھا، مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں، یہ ملک الموت تھے، یہ موت کا فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا، موت کا فرشتہ تجھے دیکھ رہا تھا۔ تو جب اتنا سنا نا تو ڈر گیا یہ انسان، کون نہیں ڈرے گا؟ ڈر گیا، اور جب یہ ڈر گیا نا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر ہوا پر آپ کی حکومت، ایک کام کرو، ہوا سے کہہ دو کہ مجھے کہیں بہت دور لے جا کر ڈال دے تاکہ یہ میرے پاس نہ آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے لے جا کر بہت دور کہیں لے جا کر ڈال دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وقت گزرنے کے بعد میں جب آئے نا حضرت ملک الموت، بات ختم ہو رہی ہے میری، سنو، جب حضرت ملک الموت آئے نا تو اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا بات، تم اس انسان کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے، گھور کے دیکھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ حضرت ملک الموت کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس انسان کی موت کا وقت آنے والا تھا، اور اللہ نے جو اس کی موت کی جگہ مقرر کی تھی وہ یہاں نہیں تھی، وہ کہیں دور ایک مقام تھا، لیکن میں اس لیے غور سے دیکھ رہا تھا اس کی موت کا وقت آنے والا ہے اور یہ ابھی تک یہاں پہ بیٹھا ہے، وہاں نہیں پہنچا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کیسے پہنچے گا، لیکن آپ کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر سنیے، جب میں اس جگہ پر پہنچا اس کی موت کے وقت پہ تو میں نے کیا دیکھا، میرے پہنچنے سے پہلے وہ انسان اس جگہ پہ پہنچ گیا تھا۔ موت آئے گی اور وہیں آئے گی، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں ہمیں فکر ہے کہ موت نہ آئے، وہاں پہ بھی فکر ہوگی، جنت میں جنتیوں کو فکر ہوگی کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمی تمنا کریں گے کہ ایک بار موت آ جائے، مگر موت کا سلسلہ یہی ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا سنوار لیجئے، دنیا کو بہتر بنا لیجئے، دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی، کچھ پھر کبھی سنائیں گے انشاءاللہ شجرہ حسب و نسب حضور کا۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی اس ملاقات کو اور اس جلسے کو، اس بزم کو، آپ کی شرکت کو قبول فرمائے۔ مختصر لوگوں نے سنا ہے، مگر میں دل سے دعا کرتا ہوں رات کے اس وقت میں، مقبولیت کے وقت میں، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اور اللہ قبر و حشر، ہماری قبر و حشر میں پروردگار ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ مل کر کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ ایک دو شعر صلاۃ السلام کے پڑھ کے دعا کر لیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام